شفیع جان صاحب بہت شکریہ آپ کا بڑا انتظار ہو رہا تھا. پہلے تو مجھے شفیع بھائی یہ بتائیے کہ اجلاس اسمبلی میں بھی ہو سکتا تھا اور وہ ہوتا ہے ہمیشہ. نمبرز آپ کے پہلے بھی پورے تھے اور بڑے مشکل وقت میں بھی پورے رہے. کوئی فرق نہیں پڑا جب آفریدی صاحب تمام تر مسائل کے باوجود وزیر اعلیٰ بنے. آپ کا کوئی ووٹ ادھر سے ادھر نہیں ہوا, یعنی آپ کا کوئی ایم پی اے نہیں ٹوٹا. اس اجلاس کا اسٹیڈیم کے اندر کرنے کا یہاں آواز زیادہ بلند ہونی تھی, لوگوں کو زیادہ دکھایا جانا تھا, کیا مقصد کیا تھا؟ سب سے پہلے منیب صاحب آپ کا شکریہ. کل پاکستان کی تاریخ میں تاریخی دن تھا. کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا جو اجلاس تھا وہ ایک کھلے گراؤنڈ میں عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم میں منعقد کیا گیا. اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی اسمبلی نے اسمبلی کے ہال سے باہر یا اسمبلی کی چار دیواری سے باہر اجلاس نہیں کروایا. یہ کریڈٹ سہیل آفریدی صاحب کو اور اسپیکر خیبر پختونخوا بابر سلیم سواتی صاحب کو جاتا ہے. ایم ایم اے کے دور میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم اپنا اجلاس مسجد محمد خان پشاور میں منعقد کرائیں گے, لیکن وہ منعقد نہیں کر سکے. یہ کریڈٹ جو ہے یہ سہیل آفریدی اور تحریک انصاف کو جاتا ہے. جہاں تک میں نے آدھی بات سنی اور آدھی میں کیونکہ بیچ میں نے آپ کو جوائن کیا کہ 60 لاکھ روپے اس پہ خرچہ آیا ہے. کوئی اس پہ ایکسٹرا خرچہ نہیں آیا. اچھا, وہی ساؤنڈ سسٹم جو اسمبلی کا تھا اٹھا کے یہاں پہ لایا گیا. وہی کرسیاں جو وہاں پہ استعمال ہوتی ہے اسی کو اٹھا کے یہاں پہ لایا گیا. وہی اسمبلی کا سٹاف موجود تھا جو اسمبلی کے اندر موجود ہوتا ہے. ٹرانسپورٹیشن پہ خرچہ آیا ہوگا, کوئی کانا نہیں تھا, یہ بھی جھوٹ بولا گیا. صرف ایک چائے وہاں پہ سرو ہو رہی تھی, وہ بھی خالی چائے, کوئی بسکٹ بھی نہیں تھے اس کے ساتھ, پانی اور چائے سرو ہو رہی تھی. اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی ایکسٹرا چیز نہیں. ویسے اگر دیکھیں آپ چائے بھی پلائیں اور اگر ممبران کو چائے کے ساتھ بسکٹ بھی ہو تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ حکومت ہیں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ خدا نخواستہ مفلسی میں کسی نے رہنا ہے. تحریک انصاف مسئلہ یہ ہے نا کہ اگلا پورا پاکستان کھا گئے ہیں, کوئی بات نہیں کرتا. شفیع بھائی بالکل آپ کا استحقاق ہے, شفیع بھائی آپ کا استحقاق ہے, آپ ضرور سوال اٹھائیے. میرا سوال صرف یہ تھا, آپ نے کہا تاریخی دن, آپ کا وہ نقطہ نظر ہے, مجھے اس کا بہت احترام ہے, لیکن مجھے کچھ چیزیں ہوتی ہیں, ظاہری بات ہے سیاست کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن آپ سیاست سے زیادہ آپ ایک حکومت ہے نا, ذمہ دار حکومت ہے, آپ اسمبلی کے ممبران ہیں. اسمبلی کی عمارت ماشاءاللہ اچھی ہے, موجود ہے, وہاں پر تقاریر زور و شور سے ہوتی ہیں, بلکہ جو تاریخی تقریر تھی سہیل آفریدی صاحب کی پہلی ایز چیف منسٹر وہ بھی وہاں پر ہی کی گئی. تو یہاں کرنے کا کیونکہ ہم نے تھیٹرکس دیکھے ہیں نا پہلے, ایک زمانے میں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, تو انہوں نے مینار پاکستان پہ تمبو لگا لیا تھا اور پنکھا جلتے تھے, اپنا پورا سیکریٹریٹ وہاں لگا لیا تھا. وہ تھیٹرکس تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے. آپ نے اسمبلی کا اجلاس بلا لیا اسٹیڈیم میں, مطلب اس کا فائدہ کیا ہے؟ مجھے سمجھ ابھی تک آنیسٹلی یہ نہیں آ رہی. یقینی طور پر آپ کے ذہن میں کوئی لاجک ہوگی, لیکن کیا اگر آپ نے یا تو اسٹیڈیم میں لوگوں کو بھرنا تھا تو کتنے لوگ بھر پائے آپ اسٹیڈیم میں جنہوں نے آپ کے اجلاس کو دیکھا؟ منیب صاحب پہلی بات ہے کہ آئین کی روح سے خیبر پختونخوا اسمبلی خیبر پختونخوا کی کسی جگہ بھی منعقد ہو سکتی ہے, یہ ہمیں آئین اجازت دیتا ہے. اور بات یہاں پہ نہیں رکے گی. اب ہم نے ایک سیشن مالاکنڈ ڈویژن میں کرنا ہے, پھر ہم نے ساؤتھ میں جانا ہے, پھر ہم نے جو ہے وہ ہزارہ کی طرف جانا ہے. اگر کسی کو اس سے تکلیف ہے تو ہوتی رہے. بات بڑی واضح ہے کہ وزیر اعلیٰ عوامی وزیر اعلیٰ, گزارش ہے آپ قانونی طور پہ تو آپ کو استحقاق ہے نا, میں نے تو اس پہ سوال یہ نہیں اٹھایا کہ آپ کو اجازت نہیں ہے, مجھے صرف آپ کی جو لاجک ہے اس پہ میں سوال کر رہا ہوں. ہاں, اس کا مقصد کیا ہے؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں. جی جی دیکھیں, جہاں تک سہیل آفریدی صاحب کی بات ہے تو وہ عوامی وزیر اعلیٰ ہے. وہ آپ کو چائے کے ڈھابے پہ بھی نظر آئیں گے, وہ آپ کو پشاور کے اسلام آباد کے بازاروں میں اور مارکیٹس میں بھی نظر آئیں گے. کوئی بھی عام بندہ ان سے مل بھی سکتا ہے. جرنلسٹ کی بھی کافی ساری ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو جب عوامی وزیر اعلیٰ ہے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک کھلے گراؤنڈ میں بیٹھیں گے جہاں پہ عوامی اسمبلی لگائی جائے گی, جہاں پہ عوام کو بلایا جائے گا. عوامی فیصلے عام عوام کے سامنے عوامی اسمبلی میں ہوں گے, عوامی عدالت لگے گی. پھر آپ نے دیکھا کہ پھر اسپیکر صاحب نے انیشیٹو لیا اور عمران خان صاحب کرکٹ اسٹیڈیم میں اس کو منعقد کیا. وہاں پہ کل اچھی خاصی تعداد وہاں پہ موجود تھی. وہ الگ بات ہے کہ اپوزیشن جو ہے انہوں نے بائیک آؤٹ کیا, کیونکہ اپوزیشن جو یہاں پہ موجود ہیں کچھ سیٹیں ان کے پاس ہیں وہ فارم 47 کی پیداوار ہے. کل بھی میں نے یہ بات کہی, آج دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جب بھی عوام کی بات ہوگی, جب بھی عوام سے آمنا سامنا ہوگا, جب بھی عوامی اسمبلی کی بات ہوگی, عوامی عدالت کی بات ہوگی, یہ رائے فرار اختیار کریں گے. یہ عوام کا سامنا نہیں کر سکتے, یہ چور دروازے سے آئے ہوئے ہیں. جب بھی عوام کی بات ہوگی تو اپوزیشن رائے فرار اختیار کرے گی. جہاں تک تحریک انصاف کی حکومت کی
کل کے اجلاس کی بات ہے، تو ایک کامیاب اجلاس رہا، جو ہم حاصل کرنا چاہتے تھے وہ آپ نے حاصل کر لیا، وہ ہم نے حاصل کر لیا۔ اوکے ٹھیک ہے، مجھے حماد صاحب یہ بتائیں، انہوں نے کہا ہمارا کوئی سیاسی مقصد ہے۔ جی جی پلیز، جی پلیز، جی حماد بھائی۔ دیکھیں شفیع جان کہتے ہیں کہ یہ ایک تاریخی دن تھا، بالکل تاریخی دن تھا، کیونکہ سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے حوالے سے مراعات بل جو صوبائی اسمبلی کی فائنینس کمیٹی کو گیا ہے وہ اتنا خوفناک ہے کہ پرانے زمانے کے مطلق العنان بادشاہ بھی اس کے سامنے کچھ نہیں لگتے۔ ایک منٹ شفیع جان، ایک منٹ، وہ کل پیش ہی نہیں ہوا۔ دیکھیں اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ آپ دنگ رہ جائیں گے، یعنی اگر وہ سپیکر اور ڈپٹی سپیکر نہ بھی رہے تو ان کے مراعات آپ دیکھیں، ہوائی جہازوں میں نہ صرف بزنس کلاس میں وہ سفر کر سکیں گے بلکہ ان کے خاندان کے لوگ بھی کریں گے، ان کے باورچی، ان کے ڈرائیور اور ان کے سرونٹ بھی سفر کریں گے، بحری جہازوں میں بھی سفر کریں گے، ان کے پاس 2 جھنڈے والی گاڑیاں ہوں گی، ان کو موبائل فون دیے جائیں گے، ان کی مرضی ہوگی کہ وہ سرکاری رہائش گاہ استعمال کریں گے، نہیں کریں گے تو پھر ان کی مرضی ہے، اور کوئی پابندی نہیں ہے کہ کتنے کرایہ اس کا ڈیمانڈ کریں گے جہاں پہ اپنا گھر لیں گے یا اپنے گھر کا کرایہ مقرر کریں گے۔ تو یہ تو یقیناً ایک تاریخی دن تھا، لیکن اس تاریخی دن میں سے نکلا کیا سونامی بلین ٹری، کیا ملم جبہ، کیا BRT، کیا ان چیزوں کی انویسٹیگیشن رپورٹ سامنے لائی گئی؟ کون سا تاریخی دن تھا بھائی؟ یہ آپ اسٹیڈیم میں آئے اور یہاں پہ ایک تماشا لگا دیا، تو تاریخ اس میں کون سا تاریخی دن تھا؟ یہ تو ابتباد میں بھی آفتاب شیرپاؤ زمانے میں اسمبلی کے اجلاس ہوئے تھے، یہ تو شہباز شریف نے ادھر لاہور میں مینار پاکستان کے نیچے بھی ٹینٹ لگایا تھا، تو اس میں تاریخ کہاں سے آ گئی یار؟ خدا کے لیے یہ جذباتی باتیں، وہ تو مالا کنڈ بھی جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں عوامی وزیر اعلیٰ۔ حماد بھائی دیکھیں، آپ بھی عوامی وزیر اعلیٰ یہ کہاں ہے؟ عوامی وزیر اعلیٰ کون نہیں رہا؟ آفتاب شیرپاؤ انہی سڑکوں پر کیا نہیں گھومتے تھے اپنے کارکنوں کے ساتھ؟ کیا پیر صابر شاہ موٹر سائیکل پر نہیں گھومتے تھے؟ کیا مہتاب عباسی لوگوں کے ساتھ بازاروں میں نظر نہیں آتے تھے؟ کون سا عوامی وزیر اعلیٰ ہوتا ہی عوامی ہے، وہ عوام سے ووٹ لیتا ہے، سارا ڈرامہ ہے یار۔ عوامی وزیر اعلیٰ امیر حیدر ہوتی کے دروازے، وہ جو بل آپ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں وہ تو ان کے پاس بیٹھتے تھے۔ اکرم خان دورانی MMA کے وزیر اعلیٰ تھے، ہم دن میں 2 3 مرتبہ ان کے پاس جا کر بیٹھے رہتے تھے، چائے پیتے تھے، ان سے معلومات لیتے تھے، رپورٹ کرتے تھے۔ کون سا ہر وزیر اعلیٰ عوامی وزیر اعلیٰ ہوتا ہے؟ یہ سہیل افریدی کو آپ الگ کیوں کر رہے ہو اس سے؟ آپ یہ بتائیں کہ سہیل افریدی کے دور میں ٹرانسپیرنسی بہتر ہوئی ہے؟ نہیں، اس کا جواب تو شفیع جان صاحب دیں گے، لیکن جو آپ کا اعتراض ہے، 1 منٹ اپنا